اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا انسان بے شمار وسائل ہونے کے باوجود رزق روزگار کی تنگی کا شکار ہے۔ زیادہ تر انسان کاروباری مشکلات سے دوچار ہیں۔ زندگی کے مادی وسائل بھی ان مشکلات کو دور کرنے میں ناکام ہیں۔ وہ اس لیے کہ رزق کا نظام کہیں اور سے چلتا ہے۔ رزق کی تقسیم عرشی فیصلوں کے مطابق ہوتی ہے اور ہم اسے فرشی وسائل میں تلاش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر دینی و دنیاوی اور اخروی مسئلے کے لیے صحابہ کرام کو عرشی دعائیں تعلیم کرتے تھے جو ساری امت کے لیے ہیں، اور ان عرشی دعاؤں میں اللہ کے خزانوں سے حصہ پانے کا راز ہے۔ صحابہ کرام یہ نہیں سوچتے تھے کہ اس دعا سے پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں، بلکہ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ وہ ان عرشی بولوں پر یقین رکھتے تھے اور اس یقین کے ساتھ یہ دعائیں پڑھتے تھے کہ اللہ سچا، اس کے وعدے سچے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچے، ان کے وعدے سچے، اس کے آگے کچھ نہیں۔ انہی نبوی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ، حرام سے بچا اور اپنے حلال مال سے میری کفالت فرما، اور اپنے فضل سے مجھ کو غیر سے بے پرواہ کر دے۔ یہ دعا اللہ کے رزق کے عرشی خزانوں کی چابی ہے۔ اس کے اندر تونگری ہے، رزق، روزگار اور برکت والے مال و دولت کے خزانے ہیں۔ دوستو، موجودہ جدید سائنسی اور ٹیکنالوجیکل دور نے زیادہ تر انسانوں کو ہر چیز کو سائنسی نگاہ سے دیکھنے کا عادی بنا دیا ہے۔ اب لوگ وظائف اور اعمال کو بھی سائنسی لحاظ سے تولتے ہیں۔ اس لیے سائنسی تحقیق کی روشنی میں قرآن و سنت کے اعمال اور وظائف کو اردو کے علاوہ انگریزی زبان بولنے والوں تک پہنچانا چینل کا مقصد ہے۔ اس کام میں ہمارا ساتھ دیں اور صدقہ جاریہ کے طور پر انگریزی کے علاوہ دوسری زبانوں کے لوگوں کو بھی شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کا نام پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے مسائل و مشکلات دور ہوں۔ آپ کو ایسے وظائف بتائے جاتے ہیں جن کے ساتھ کسی اللہ والے کا حوالہ اور اس وظیفے کو پڑھنے کی اجازت بھی ہو، چونکہ عبقری کے شیخ الوظائف کی طرف سے بہت سے وظائف کی عام اجازت ہے۔ اسی لیے چینل کے بیان کیے جانے والے وظائف میں شیخ الوظائف کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ شاہ اپنے جرید عبقری میں ایک شخص کا بیان کرتے ہیں کہ اس نے بتایا کہ مشکلات نے گھیر لیا تھا اور قرضوں کے پہاڑ کے نیچے دب گیا تھا۔ ہر روز قرض کا دروازہ توڑتے تھے، ایک طرف قرض کا پہاڑ اور دوسری جانب سارا کاروبار تباہ ہو چکا تھا۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتا مٹی ہو جاتا تھا، اور اگر کوئی میری مدد کی کوشش کرتا تو بھی کامیابی نہ ہوتی۔ ہر جانب سے ناکامی مقدر بن چکی تھی۔ تنگ دستی اتنی تھی کہ ایک ایک لباس کئی کئی دن پہنتا تھا۔ بہت سے تعویذ اور دم والوں سے ملا لیکن کچھ نہ بنا، بس پیسہ ہی ضائع ہوا۔ پھر آپ کی ہدایت پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا اور گھر والوں کو بھی تلقین کی اور محسوس کیا کہ میرے حالات بدل رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کام شروع کیا ہے جس میں اللہ نے کامیابی اور برکت دی ہے، اب میں خوشحال ہوں۔ ایک اور دوست کے حوالے سے ایک واقعہ بتایا کہ ان کے دوست نے بتایا کہ ان کے والد اللہ والے تھے۔ لاہور اسٹیشن کے پاس ایک پھلوں کا چھابری فروش تھا جو بہت تنگ دست تھا، اور ایک دن اس نے اپنی تنگ دستی کا رونا میرے والد صاحب کے پاس رویا، تو انہوں نے یہی دعا پڑھنے کو بتائی اور چل دیے۔ پھر کئی سال بعد دوبارہ اس طرف جانا ہوا تو اسی شخص نے دیکھ لیا اور دوڑتا ہوا آیا اور بتایا کہ میں وہی آدمی ہوں جس کو آپ نے دعا بتائی تھی۔ اس وظیفے کی برکت سے آج میں اپنے ہوٹل کا مالک ہوں۔ اور لوگ بھی بتاتے ہیں کہ جب سے اس دعا کا ورد شروع کیا ہے مجھے روزگار کی تنگی یا پریشانی نہیں ہوئی، کوئی معاشی مشکل نہیں ہے۔ شیخ کی طرف سے اس دعا کی اجازت اور طریقہ کار یوں ہے: 313 بار بما درود ابراہیمی اول و آخر، 11 بار بعد از نماز فجر اور نماز عشاء، نہایت دھیان اور توجہ سے پڑھیں۔ اگر دن میں 2 بار نہیں پڑھ سکتے تو 1 بار ضرور پڑھیں، اور اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو تعداد بڑھا کر 786 صبح شام کر لیں۔ اگر رزق، روزگار یا کاروباری مسائل زیادہ ہیں تو صبح شام کے علاوہ سارا دن اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو کثرت سے کم از کم 90 دن پڑھیں۔ اگر اور زیادہ نفع پانا چاہتے ہیں تو صبح شام کا ورد اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ دوستو،
ان چند واقعات سے آپ کو اس دعا کی طاقت اور تاثیر کا اندازہ ہو گیا ہوگا، جبکہ مسنون دعا کے لیے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، بس یقین شرط ہے، جیسا کہ صحابہ کرام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ یقین رکھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ اس دعا سے یہ فیض ملتا ہے تو ملتا ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بس اس دعا کو دل کی گہرائی سے اس یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے عرشی بول ہیں جو کبھی خطا نہیں جاتے، بس یقین شرط ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ امیر المومنین، قرضے بہت زیادہ ہیں اور پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، بوجھ ہے، فقر ہے، غربت تنگ دستی ہے، آسانیاں ختم ہو گئی ہیں، حضور نگاہ فرمائیں، دعا فرمائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے انہیں جو دعا فرمائی، اس دعا کو میں خود سال ہا سال سے بتا رہا ہوں اور میں خود پڑھ رہا ہوں۔ میں نے جس کو بتایا قرضے اتر گئے۔ یہ محمد آل محمد کا ہمارے اوپر احسان ہے، یہ محمد آل محمد کا ہمارے اوپر احسان ہے جو صدیوں نہیں چکا سکتے، ان کا احسان ہے، ان کا احسان ہے۔ تو کیا فرمایا؟ اب غور سے سنیں۔ آپ نے اسے بٹھایا، اسے تسلی دی، اور تسلی دن کے فرمایا کہ میں ایک دفعہ اپنے حبیب حضور کملی والی کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقر اور غربت نے مجھے گھیر لیا ہے، تنگ دستیوں نے میری زندگی کو تنگ کر دیا، مفہوم ہے، اپنا غم سنایا، اپنا درد سنایا۔ اب جو میرے حضور آقا نے جو اس کو بتایا تھا، حضرت علی فرماتے ہیں سائل میں تجھے وہی بتاتا ہوں اور تو وہ کر لے، اور جب تو وہ کرے گا تیری سب مشکلیں آسان۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ لوگوں، تمہارے چراغ راہوں کے بجھ جاتے ہیں، جب سے ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا ہے میری تو راہوں کے چراغ بھی نہیں بجھتے۔ میں تو خزاں میں بھی بہار میں رہتا ہوں، ساری دنیا میں کرائسس ہیں، ساری دنیا میں پریشانی ہے، رزق بند، کاروبار بند، نوکریاں ختم ہیں، لیکن مجھے کوئی غم نہیں، مجھے کوئی فکر نہیں، مجھے کوئی الجھن نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے۔ ہر وقت جو خزاں تھی، جہاں ہاتھ ڈالتا تھا ہر چیز مٹی تھی، قدم آگے بڑھاتا تھا گرتا پیچھے تھا، دشمن لوگ تھے میرے، مسائل مشکلات الجھنی میرے گلے کا توق تھیں، زنجیروں میں بندھا ہوا وہ جادو کی بندشیں ہیں، وہ دشمن کی ہیں، وہ حاسد کے حسد کی ہیں، یا میرے گناہوں کی ہیں، یا تقدیر کا نظام ہے۔ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، جو خزاں میرے سامنے آئی تھی اس کے رخ بھی بدل گئے۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے۔ اب اسے کیا فرمایا آپ نے؟ اب ذرا غور سے سنیں۔ اب کیا فرمایا حضرت علی نے اس سائل کو، اس منگتے کو، اس بھکاری کو؟ فرمایا تو پڑھ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہائے ہائے، اس دعا کی اگر تھوڑی سی توجہ آپ لے لیں، اللہم اکفنی بحلالک، اللہ میری حلال سے اتنی کفایت کر، اتنا دے، اتنا دے، تھوڑا نا، تھوڑی سی کفایت نہیں ہوتی۔ لفظ کفایت سے آپ لفظ کفایت کو غور سے سنیں۔ اللہم اکفنی، اللہ میری حلال سے کفایت کر دے، مجھے حلال اتنا دے، اتنا دے، اتنا دے، میری نظر کسی پہ نہ جائے۔ اللہم اکفنی بحلالک، اے مولا میری کفایت کر، اور اتنی کفایت کر پر کر حلال سے۔
अल्लाह ऐसा माल जो मशकूक हो मेरी नस्लों में नहीं रहेगा, ऐसा माल जिसके पीछे कोई दूसरी कहानी हो। अल्लाह मेरी नस्लों में चैन, सुकून, राहत, रहमत, इज्जत, बरकत, वकार, शान शौकत का कभी जरिया बन ही नहीं सकता, कभी बन ही नहीं सकता। अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका, मौला मेरी किफायत कर और इतनी कर हलाल से। अब आगे सुन, अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिका, हराम नहीं। कुत्ती कितने बच्चे देती है? 6, 7, 8, 9, 10। बकरी कितने बच्चे देती है? 1 या अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिका। हाँ, हराम नहीं। कुत्ती 5, 6, 7। मेरी जिंदगी में आज तक मैंने सड़क के किनारे बकरी और बकरी का बच्चा मरा नहीं देखा, कुत्ते बेबहा मरे देखे। अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका अन हरामिका। वाह 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 अली, सुभान अल्लाह। इन हस्तियों का शुक्रिया हमें मोती क्या देकर गए और हमारे मसाइल हल करा गए। वअगननी बिफज़लिका, अल्लाह मुझे पता है जिसको जो गनी होता है होता तेरे फजल से है। हाँ, मेहनत शर्त है। ये फकीर की बात जरा गौर से सुनिएगा। जो भी जिसको मिला है उसकी रहमत और फजल से मिला है। और मेरी एक बात गौर से सुनिएगा, मेहनत शर्त है, मेहनत पे फैसले शर्त नहीं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मेहनत शर्त है। मैं आपको नहीं कहता, आपको नहीं कहता। वैसे नबी शरीफ में कुछ लोग बैठे थे, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कौन हो? कहा नहनु मुतवक्किलीन। दुर्रा उठाया, रखा, 3-4 चेल कोंडा हेक कर देता कि चलो और जाके रोजी करो और मेहनत करो और जाके जान मारो और मेहनत करने के बाद कहो कि अल्लाह अब तू अता कर, तेरी तकसीम है। वह अगननी, मौला मुझे गनी कर दे बेफज़लिका। ये बड़ा राज है। और अगर किसी को समझ आ जाए, मेहनत शर्त है, पर मेहनत से आज तक आपने किसी को मालदार होते नहीं देखा। अगर मेहनत मालदार होने का जरिया होती तो जितनी मेहनत करने वाला होता उतना मालदार ज्यादा होता। हड्डियां घिस गई मेहनत करते करते। ये बात मेरे कमली वाले की जुबान से हज़रत अली करमल्लाहु वजहु फरमा रहे हैं और इंसानियत को एक पैगाम दे रहे हैं कि याद रख, बख्त जो लगता है, जो रंग लगता है, वो किसी दुआ से लगता है, वो नसीब और मुकद्दर से लगता है। तू कहे मेहनत से बख्त लग जाते हैं, ये तेरी कोताही है, ये तेरी सोच की कमी और नादानी है। वह अगननी बेफज़लिका, मौला मुझे गनी कर, पर मुझे पता है तेरे फजल से मैं गनी होगा, तेरी रहमत से, तेरी एक नजर से वो जिस पे डाल दे। अगननी पे फज़लिका। और अगला लफ्ज सुने, दुआ भी पूरी, मकसद भी पूरा और काम भी हो गया। अमन सिवा सखिया का, मुझे दर दर का भिखारी ना बनाना, किसी का मोहताज ना बनाना, अल्लाह किसी का मंगता ना बनाना। हाँ, किसी का मोहताज, किसी का मंगता, किसी दर दर का भिखारी ना बनाना। फरमाए जा ये दुआ पढ़। अल्लाहु अकबर। अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया जा ये दुआ पढ़, अल्लाहुम्मा मकफिनी बिहलालिका। कभी जॉब, कभी नौकरी, कभी ना मांगना, कहना मौला रिज़्क़ के हलाल के दरवाजे खोल, चाहे वो झाड़ू देने में है, चाहे वो आला कुर्सी में है, चाहे वो वजारत में है, चाहे वो फक्र में है, मौला रिज़्क़ के हलाल पर बरकत वाले दरवाजे खोल।